بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم دوبارہ آپ کے ساتھ یہاں پہ ہیں۔ زیاد بھائی، میں خود اور ہمارے ساتھ ہمایوں یوسف دوبارہ ہیں۔ تو آج ہم تھوڑی بات کریں گے جو حالات ویسٹ ایشیا میں ہو رہے ہیں آج کل۔ مڈل ایسٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو نہ کہا جائے، کیونکہ مڈل ایسٹ یہ ایک یورپین کنسٹرکٹ ہے۔ تو خیر، ویسٹ ایشیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کے اوپر جو حملہ ہے اسرائیل کا، امریکہ کا، اس کے اندر جو نئے ایسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں، جس طرح وہ جنگ چل رہی ہے اور اس کو کس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بڑے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کچھ میڈیا کے کٹس دیکھے تھے کہ کس طرح ایران حملہ کر کے لوگوں کو مارتا ہے اور امریکہ کے حملے میں لوگ مر جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ امریکہ کا تھا، وہ ایک بم لگ گیا تھا بس غلطی سے۔ تو یہ چیز ہما، آپ ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو کچھ آج کل چل رہا ہے ایران میں؟ مجھے تو بہت دکھ ہے جو ہوا، لیکن ہمیں کچھ ٹائم پہلے نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ہوگا، وارننگز تو آ رہی تھی۔ انفارچونیٹلی جو بہت سیڈ نیوز ہے، ابھی 2-3 دنوں سے لگاتار امریکنز جو ہیں وہ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو حملے ہیں ان کو اور بھی انٹینسو کر دیا، اور بھی انٹینسو کر دیا۔ آج کا نیوز تھا کہ جتنا انہوں نے آج بم بلاسٹ کیا ہے، اٹس بین دا موسٹ ایکسپلوسیو۔ حالانکہ کل تو ٹرمپ کا یہ تھا بیان اپنا کہ there's nothing more left to bomb، بٹ obviously کچھ لیفٹ تھا تو آج انہوں نے انٹینس کر دیا نا اپنے حملے۔ آف کورس یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے، اور مجھ کو ایکچولی لگتا ہے دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ورلڈ وار 3 انفارچونیٹلی۔ اور ابھی یہ جو ٹائم فریم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شروع میں تو تھا کہ اٹ ول بی اوور سون، یہ ٹرمپ نے بیان دیا نا کہ ویل اسٹاپ اٹ سون، لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ اٹ ول اسٹاپ۔ جی، اس میں شاید اسے خود بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ کبھی وہ کہتا ہے کہ جلد فارغ ہو جائے گا، کبھی کہتا ہے کچھ ہفتے لگیں گے، کبھی کہتا ہے کچھ مہینے لگیں گے۔ اصل لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ انہوں نے وداؤٹ اینی اسٹریٹجی شروع کی۔ جی، آئی تھنک امیریکا ہیز نو اسٹریٹجی فار دس، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے اور اس کے ابھی جو ایفیکٹس ہیں اس سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے۔ بالکل۔ So it's a sad way and direction جس میں چیزیں جا رہی ہیں، اور مجھ کو لگتا ہے کہ ایز اے پاکستان پہ اس کے جو اثر ہیں اور جو اثر پڑ رہے ہیں ڈائریکٹ اثر، ہم کو اس کے بارے فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اوپر اس کے آپ کے خیال میں کیا مین فرق پڑتا ہے؟ جب پاکستان میں حالات کس طرف جائیں گے اس کی وجہ سے؟ مزید برے جائیں گے اسپیشلی اس ابھی جو چل رہی ہیں چیزیں پیٹرول کے حوالے سے، لیونگ کاسٹ کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، لیکن جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی تو یہ فکر ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی طرف لے کر جائیں گے یا ترکی کی طرف لے کے جائیں گے۔ نیکسٹ ٹارگیٹ آئی تھنک از ویری 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 پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اسٹریٹجی مجھے لگتا ہے کہ کوئی انہوں نے رکھی نہیں ہوئی۔ سو نیکسٹ اسٹیپ ان کا کیا ہے، نیکسٹ ٹارگیٹ ان کا کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس میں تھوڑی سی بات تو یہ بھی ہے نا کہ میرے جو نظر آ رہا ہے ان کا، کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ حملہ کریں گے، لیڈرشپ کو مار دیں گے اور اس کے بعد ایوری تھنگ ول بی سالوڈ۔ اور تو اس کا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ لیڈرشپ کو ختم کر دیں گے، اوکے، آپ نے ابھی تقریباً پوری اسلامک جو کہہ سکتے کمیونٹی ہے وہ غم میں ہے، وہ دکھ میں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ دیکھ لینا چاہیے جس کاز کو انہوں نے رکھا ہے پیچھے حملے کے، اور جو خطرہ ان کو تھا ایران سے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک لیڈر کو ختم کرنے کے لیے
साथ में एक बच्चों का स्कूल भी उड़ा रहे हैं, साथ में पूरे मुल्क में आप मतलब जंग पे आप उतर आए. That's not the way. लेकिन इन्होंने किसी हद तक जो इसराइली प्लेबुक है वो इस्तेमाल किया है ना, कि आप पहले हमला करते हैं, फिर आप कसूर दूसरे पे डाल देते हैं कि नहीं जी हमारा मिसाइल नहीं था, वो उनका मिसाइल होगा. अगर असल में हमारा मिसाइल था तो वो गलती से हुआ है, शायद उन्होंने कुछ किया है, शायद इस तरह हुआ है, शायद उस तरह हुआ है. तो बात घुमा फिरा के एंड में जाके जब पता चलेगा कि आपने किया था, तो फिर होता है कि देखें यार अब इतनी पुरानी बातें आप निकाल के बैठे हैं, कोई नई बात असल नहीं. इधर यूरोप में डेनमार्क में एटलीस्ट सबका मानना ये है कि इसराइली जो हैं उन्होंने शायद ये रखा है ट्रम्प के सामने कि अगर आप ये नहीं अटैक करोगे तो वी विल यूज एटम बम्स. हम्म. तो शायद एटम वॉर को बचाने की वजह से इन्होंने हमला कर दिया. अब क्या अच्छा, लेकिन अभी बिहाइंड द सीन क्या है क्या नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो नजर आ रहा है हमको वो तो यही है ना कि दिस इज एन इसराइली वॉर. अमेरिका इज जस्ट, इसराइल तो यूज कर रहा है ना अमेरिका को इस मामले में. आपका पर्सपेक्टिव इस तरह से भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि डेनमार्क जो है वो यूरोप में मेरे ख्याल में शायद सबसे प्रो अमेरिकन मुल्क रहा है काफी अरसे. जी. लेकिन अब जब से ये ग्रीनलैंड का और अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म का एक वो शोषा छोड़ा है ट्रम्प ने, उसके बाद से कुछ चेंज मुझे नजर आ रही है कि डेनमार्क में जो मूड है वो थोड़ा चेंज हुआ है. मूड भी चेंज हुआ, प्लस इधर अभी इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, 24 मार्च को इलेक्शन है, तो ऑब्वियसली खासकर जो यूथ है उनका एजेंडा ही टोटली डिफरेंट है. उनको तो पीस और हाउ टू मेक पीस उनका फर्स्ट एजेंडा ये है. उसके बाद क्लाइमेट इज अ मच बिगर इशू फॉर मेनी यंगस्टर्स. तो इधर ऑब्वियसली जब ग्रीनलैंड अभी फिलहाल इन दिनों में थोड़ी सी खामोशी है ग्रीनलैंड के मामले में. तो अभी तो लग रहा था जब इलेक्शन अनाउंस हुए हैं कि सारा जो फोकस है वो ग्रीनलैंड पे चले जाएगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इस वॉर की वजह से सारा फोकस तो ग्लोबल पीस पे चले गया है. और लेकिन डेनमार्क में इस वक्त मूड क्या है, लोग किस तरह समझ रहे हैं जो जंग चल रही है इस वक्त? आई एक्चुअली थिंक जो मैंने फील किया है बहुत कम लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स लाइक ओके फलस्तीन पे इन्होंने बम मार दिए तो दुनिया ने क्या कर लिया, नथिंग. इट्स लाइक नॉर्मल नाउ. जैसे एक ऐसा टाइम आता है ना जहाँ पे कुछ चीजें वो जैसे इवन दो कि बहुत खराब जा रही होती हैं, वो क्योंकि आपको वो नॉर्मेलिटी में आ जाती है क्योंकि वो इतने अरसे से चीजें खराब हो रही हैं. इट्स जस्ट अनदर वॉर. ज्यादा फोकस तो सिर्फ महंगाई की तरफ है कि ओह अब इन्होंने वॉर शुरू कर दिया, अब ऑयल प्राइसें और पेट्रोल की प्राइसें और बिजली की प्राइसें और ये वो लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएंगी. ये सारा कुछ तो असल में फ्रेमिंग की बात होती है. मुझे याद है जब 91 में जंग पहली अमेरिका और इराक की जो जंग थी, द गल्फ वॉर, उस जमाने में यहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज के ऊपर बहुत फोकस था. मुझे याद है उस वक्त मैं स्कूल में था, क्लास में लोग थे जो कहते थे कि यार लोग तो मरते रहते हैं, देखो जानवरों के साथ उन्होंने कितनी ज्यादती की है, तेल फेंक दिया वहां पे, जला दिया, बहुत ये परिंदे मर रहे हैं उससे. तो लोगों की जहन साजी की जाती है बाकायदा. ज़ियाद भाई, आप बड़े खामोश हैं आज. मैं देख रहा था हुमा का ऑलमोस्ट इंटरव्यू कन्वर्सेशन को बना दिया. हुमा की बातें माशाल्लाह इतनी करारी होती हैं कि हमें लोगों ने बहुत पसंद किया इनके पिछले प्रोग्राम को, तो हमने फिर रिक्वेस्ट की इनसे कि आ जाएं. हुमा इज एक्सट्रीमली बिजी. इनके बहुत से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें ऑफ कोर्स शी इज अ लीगल एक्सपर्ट, शी इज अ जज एज वेल, और एक्टिविज्म में इनका बहुत पिछले प्रोग्राम में जैसे बताया था तन मन धन से. तो इंटरनेशनल इश्यूज जो अभी जैसे बात करें, आप देख रहे हैं किस दर्द से और किस वो संजीदगी से बात करें. लेकिन मैं आप लोगों को और पूरी उम्मत मुसलमान जो भी बचा खुचा इसका ऐसे है तो बेगैरत लोग हैं हम लोग सारे, लेकिन उन्हें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हो गया है. देखें ये 50 साल से इन्होंने ये तलवार लटकाई हुई है सर पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फला होगा, ईरान का ये भी नहीं मिलेगा. जिसमें आपने देखा है मुशर्रफ जैसे पाकिस्तान में डिक्टेटर बेगैरत आदमी ने कहा जी वो हम ना करते तो इन्होंने हमारा तोरा बोरा बना देना था. इस तरह की बातें करते थे. इनकी समझे इतने ये लोग डरपोक और बुज़दिल लोग हैं. ये जालिम लोग जो है ना हमेशा बुज़दिल होते हैं.
تو یہ ہمارے جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں، اب جو بیٹھا ہوا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بزدل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا یہ ہو گیا. انسانی جانوں کا ضیاع کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح سے ہو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. قرآن میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جی ایک انسان کو اگر آپ نے ناحق قتل کیا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اس پوائنٹ ہے. لیکن دیکھیں یہ انیویٹیبل تھا، یہ ہونا ہی ہونا تھا. ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چشمہ تھا جو بہہ رہا تھا، وہ اس میں ایک ہرن کا بچہ پانی پی رہا تھا. تو شیر آ گیا، وہ شیر اس سے اوپر اپ سٹریم پہ وہاں سے پانی پی رہا تھا. تو اس نے ہرن کے بچے کو دیکھا، اس کا دل للچایا. اس نے کہا، لیکن یورپینز کی طرح نا اس کی ایک جعلی قسم کی اخلاقیات تھی، اور امریکیوں کی بھی، سب کو ملا لیں اب تو اس نے کہا یار میں کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ کے اسے پکڑتا ہوں. تو اس نے اسے آواز دی، اوئے پانی کیوں گندا کر رہے ہو؟ اس نے ڈر کے دیکھا، اس نے کہا سر پانی تو اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اس نے کہا یہ تو الٹی ہو گئی بات، میں اب کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں تم نے مجھے گالی دی ہے. اس نے کہا سر میں نے تو کوئی بات نہیں، میں نے تو کوئی کچھ کہا ہی نہیں. تم نے نہیں دی تو ارے باپ نے دی ہوگی. وہ پکڑ کے اسے کھا گیا. یہ لمبا ڈائلاگ ہے، میں نے اسے شارٹ کیا کہ دیکھیں جب آپ مائٹ ہوتی ہے نا آپ کے پاس، تو آپ بہانے اور طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ میں کیسے اس کو یوز کروں، اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤں. تو بات صرف باٹم لائن اتنی ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جو مصدق کو بہت پاپولر اور بہت ہی وہ سمجھیں لیڈر تھا صحیح معنوں میں ایران کا، اسے ہٹا کے انہوں نے، کیونکہ اس نے نیشنلائز کر لیا تھا آئل کو. بی پی کے وہاں پہ بہت سٹیکس تھے برٹش پیٹرولیم کے. تو برٹش گورنمنٹ نے اسے امریکیوں کے ساتھ مل کے اسے ہٹوایا. سی آئی اے اس میں انوالو تھی. پھر انہوں نے رضا شاہ پہلوی کو، جو انتہائی گھٹیا غلیظ آدمی تھا، اس نے پاکستانی جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کی طرح سے اس نے کیا. ایرانیوں پہ اس نے قتل و غارت گری اور مصیبت کا بازار ایک گرم رکھا جتنا عرصہ وہ رہا. پھر امریکیوں کو جب لگا کہ جی یہ ہمارے لیے چل گیا مورا، یہ چلا ہوا کارتوس ہے، انہوں نے اسے سی آئی اے کو لگا کے پھر ہٹا دیا. اب اتنا یہ کیا، ان کا یہ یوزلی ٹیکٹیکل پلانز ہوتے ہیں کہ جی اسے ہٹائیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے اسے ہٹایا. تو امام خمینی جو جلاوطن ہو گئے تھے فرانس میں، جب وہ جلاوطن ہونے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اسے تانا دیا تھا امام خمینی کو کہ بلاؤ اپنے عامیوں کو کیوں نہیں بلاتے. امام خمینی نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ ابھی چھوٹے ہیں. وہ چلے گئے. تو پھر جب وہ بڑے ہو گئے تو واپس آ گئے. آپ کو اس کی ایک بالکل پیرالل مثال ملتی ہے. عمران خان جب بھی یہاں آتے تھے نا، یہاں بھی جاتے تھے چندہ اکٹھا کرنے. تو بہت دفعہ ان کے دوست بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ انوالو رہتے تھے، لے جاتے تھے انہیں ڈرائیو کر کے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قانون ہے کہ اسکول بس اگر بچے اتار رہی ہے چڑھا رہی ہے تو آپ کو رکنا ہوتا ہے. تو جب رکتے تھے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان ان کی طرف بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے یہ میرے ووٹر ہیں. ایران میں اور پاکستان میں بہت سے پیراللز ہیں آپ ڈرا کر سکیں تو. اور جتنا اس خطے پہ ایران پہ اثر ہوگا اس جنگ کا، اس سے بہت زیادہ پاکستان پہ ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرغی کو تکلے کا گھاؤ ہی کافی ہوتا ہے. تو ہم مرغی سے بھی زیادہ کمزور ہیں اس وقت. ہمارے بغیرت حکمرانوں نے جو جعلی، جنہوں نے لالچ میں اور خود غرضی میں ہمارے ملک کو اتنا نیچے گرا دیا ہے، اس پہ بہت زیادہ اثر ہونے والا ہے. ایران تو جیسے عمران نے کہا تھا نا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تاریخی بات اس نے کی تھی. اور وہ آپ نے دیکھا ایران کی جنگ ادھر شروع ہوئی، انہوں نے بہانہ بنا کے، حالانکہ ریزرو پڑے ہوئے تھے، سستا تیل خریدا ہوا تھا، اس سے 55 روپے بڑھا دیا. اس خطے میں سب سے مہنگا تیل افغانستان سے بھی، جو جنگ میں رہا ہے پچھلے 50 سال سے، اس سے بھی زیادہ مہنگا تیل ہے پاکستان میں. تو اس خطے کے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ اثرات ایران پہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، پاکستان پہ بہت زیادہ ہوں گے. اب تھوڑا سا جنگ میں میں نے جو ساری اتنی معلومات اکٹھی کی ہے نا، اس کا نچوڑ یہ ہے امریکن بونتر گئے ہیں. ان کی ہیجمنی کو، ان کی امپائر کو، ان کی پاور کو شٹر کر کے رکھ دیا ایران نے. عربی ملک جو اتنے بغیرتی سے، بے ایمانی سے وہ امریکیوں کو کر رہے تھے، فیڈ کر رہے تھے اور انہیں امپاور کر رہے تھے کہ جی یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے، اب انہیں پتہ چلا کہ پروٹیکٹ تو انہیں ہم کر رہے تھے، امریکیوں کے مفادات کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا
with all its unfortunate consequences or happenings, it is very good کہ یہ ہو گئی ہے. اور ایرانیوں نے جس بہادری, جس ایمان اور جس حوصلے کا ثبوت دیا اور جیسے وہ کر رہے ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک سب گھبرا گئے ہیں یہاں پہ. اب وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. کمبل بن گیا یہ ایران ان کے لیے. وہ اب انہوں نے, اب چونکہ یہ خود اس نے 2 دفعہ ترلے کیے, انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے, ابھی ہم نہیں چھوڑیں گے. اس طرح سے جیسے پہلے انہوں نے جون میں کر لی تھی جنگ بندی, پھر یہ زیادہ اس سے تیار ہو کے آئے. جون میں بھی تو ایران بالکل اکیلے لڑ رہا تھا, اور ابھی مجھ سے بچے بھی پوچھ رہے تھے ماما یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے یا کیا. میں کہا دیکھو بیٹے ٹھیک ہے, آف کورس لاس ہوتے ہیں, جانوں کی بہت پرواہ ہے ہمیں, یہ تو ایک کانسیکوینس ہوتی ہے جنگ کی, لیکن بیٹے اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, اب حالات بہتر ہو گئے ہیں, کیونکہ اب ہم لیول میں آ گئے ہیں نا, اب بیلنس میں ہے چیزیں, اور یہ لوز کر جائیں گے, وہ امریکہ ول لوز دس. بیلنس سے آگے نکل گئے. یہ بات بیلنس میں نہیں ہے. یہ امریکیوں کو آپ نے کبھی معافی مانگتے نہیں دیکھا ہوگا, یا کم از کم آسانی سے نہیں دیکھا ہوگا. اب تو یہ معافیاں مانگ رہے ہیں. امریکہ کے اندر طوفان مچا ہوا ہے. آپ نے کل پرسوں دیکھا ہے جو کنیٹیکٹ کا سینٹ. جی زیاد بھائی آپ کی آواز میوٹ ہو گئی شاید. جی سوری میرا مائک. تو انہیں ان کیمرہ بریفنگ دی تھی. اس نے باہر آ کے کہا ہے کہ جو یہ پبلک میں باتیں کر رہے ہیں نا سب فراڈ ہے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, بالکل ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی وار کے ٹارگیٹس گولز نہیں تھے کہ کیا ہے. انہوں نے, ان کا بس جو شعیب نے بھی کہا نا کہ ان کا خیال تھا کہ جی بس مار دیں گے ان کے سپریم لیڈر کو, اور یہ قوم کے بیٹھ جائے گی ہمارے آ کے پاؤں میں معافیاں مانگیں گی, اور ہم اپنا بندہ وہاں پہ انسٹال کر دیں گے جیسے ہم نے سیریا میں عراق میں انسٹال کیا, اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ہو گیا اس کا الٹ. اب ٹرمپ کے ٹویٹ سے ایک اس نے کہا جی بس جنگ تو وہ اتنی بری طرح ہار گئے ہیں, ہم نے تو بس برباد کر دی ہر شے, تو جنگ تو ہم جیت چکے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اگلے ہفتے ہم نئی تیاری کر کے ایران کا برا حشر کر دیں گے. یہ اس نے کہا, ٹھیک ہے نا. پیٹ ہیگسیت جو اس کا زائنسٹ کرسچین زائنسٹ جو ہیں وہ جیو زائنسٹ سے زیادہ ڈینجرس ہیں. اس پہ ہم کسی دن بات کریں گے, شعیب یاد رکھیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمارے ویورز کو پتہ چلنا چاہیے. پیٹ ہیگسیت ابھی وار کا سیکرٹری وار ہے, وار منسٹر سمجھ لیجیے اسے. اس نے وہ کہہ رہا ہے ہارمز تو کھلی ہوئی ہے, اگر ایرانی بم نہ ماریں جہازوں کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس طرح کی بے وقوفانہ اور جاہلانہ باتیں کریں, اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں یہ. اور یہ دیکھیں صرف ایران ایک ملک ہے, ایک ملک. 67 اسلامک کنٹریز ہیں نا, یا 57 ہے یا 67 ہے. پر ناظرین ہمارے بہت وہ پکڑتے ہیں, تو میں نے کہا اس لیے میں تو جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک ملک کھڑا ہوا ہے. ایک ایٹم بم کس کے پاس ہے؟ پاکستانیوں کے. کھڑا کون ہوا ہے؟ ایران. اس سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اسلحے اور یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا, پاکستان میں بھی آپ یہ کہتے ہیں جی ان کے پاس بندوق ہے, فوجیوں کے اس لیے کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس امریکیوں سے زیادہ بندوقیں تو نہیں ہیں نا. امریکی تو نہیں کر رہے اپنے وہاں پہ حکومت, امریکی فوجی جو ہیں وہ تو نہیں کر رہے نا. تو بندوقوں کا ٹھیک ہے, بندوقوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن ایمان کی, حوصلے کی, اس کی جگہ یہ لوگ نہیں لے سکتے. یہ بندوقیں اور اسلحہ نہیں دیتے. تو یہ ایرانیوں نے اب ثابت کیا ہے. تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور ایرانیوں کی جتنی تعریف کی جائے اور جتنا ان کی سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عرب کنٹریز جو نا اوپر سے جو مرضی کہیں, خاص طور پہ سعودی عرب, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ خاموش ہے, ان کوئی بات نہیں کی اس کے بارے میں کھل کے. اندر سے وہ لگے ہوئے ہیں, بیک چینل ڈپلومیسی میں وہ لگے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. پاکستانی خیر ہمیشہ انہوں نے دوغلے پن کا رول پلے کیا ہے, تو ہم پھر شور یہ کریں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. آپ بتائیے کہ ابھی کیا پاکستانی گورنمنٹ کے پاس یا پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں اس کنورسیشن کو. میں یہ کامنٹ ضرور کہوں گی زاد بھائی آپ کی بات پہ, کہ ایٹ لیسٹ مسلمس ہم یونائٹ ہوئے نا. ابھی شیعہ سنی یہ سب کچھ نہیں, یہ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں عوام جو ہے سارے مسلمان ملکوں کے لوگ
ایک طرح سوچتے ہیں. ہاں میں آئی ایگری ود دیٹ ایبسولوٹلی. یہ تھوڑا سا میں نے فیل کیا کہ اوکے ایٹ لیسٹ عوام جو ہے ان کو تو تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہیں نا کہ وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود ایران آن دس. ابھی آئی ہوپ کہ یو رائٹ کہ سعودیہ جو ہے وہ پیچھے بیہائنڈ دا سین لگی ہوئی ہیں. چوائس ہی نہیں ہے نا, چوائس کوئی نہیں ہے. سعودیہ ایران نے سمپل سی بات کی ہے, اس نے کہا جی ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, حالانکہ سعودیوں نے انہیں بہت تنگ کیا ہے, بہت انہوں نے انہیں پش کیا ہے. ہم کسی برادر ملک پہ نہیں کرنا چاہتے حملہ, تو کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو ہم اپالوجائز کرتے ہیں. اس اپالوجی کو یہ پریزیڈنٹ بندر فیس نے اس نے یوز کیا کہ وہ دیکھا جائے ایران نے تو معافی مانگ لی ہے تو بہت, لیکن انہوں نے بہت اخلاقی بات کی ہے. یہ آپ لوگوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, لیکن آپ جو اتنے بڑے دشمن کو جو آپ کی سرزمین سے ہم پہ حملے کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو مار رہا ہے, اور پھر منافقت اور جھوٹ کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جو نہیں وہ تو ایرانیوں نے مارے ہیں, پھر انہوں نے کہا وہ اچھا ہم نے تو نہیں مارے, ہو سکتا ہے غلطی سے ہو گیا ہو. تو یہ اس طرح کی کر رہے ہیں. تو اس میں آئی ول بی ویری سرپرائزڈ اگر سعودیز اور باقی ملک مل کے نہ کر رہے ہیں. دوسری چیز بھی ہے, اس میں دوسری چیز بھی ہے. نے ایکسپیکٹ کیا ہوگا کہ طوفان آ جائے گا سارے اسلامک ملک میں طوفان, وہ تو ہوا نہیں ہے. جو ریزلٹ کے چاہ رہے تھے وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس بات پہ میں بہت خوش ہوں کہ اوکے, اور یہ ڈرے بھی اس وجہ سے ہوئی ہیں. ان کو نیکسٹ اسٹیپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا, ان کو خود یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کی اسٹریٹجی نا پاکستانی جیسے ٹیکٹیکل اسٹریٹجی ہمیشہ بناتے ہیں. ٹیکٹیکل ہوتی ہے, ٹیکٹیکل اسٹریٹجی تو آکسیمورانک ہو جاتا ہے, لیکن ٹیکٹیکل ان کی پلاننگ ہوتی ہے ہمیشہ. جیسے فوجیوں کا یہ ہوتا ہے نا, مجھے یہ بہت چیز پسند ہے کہ اوے گڑھے کی مٹی, یہ باہر کی مٹی کیوں ہے؟ نے کہا جی یہ سر گڑھا کھودا تھا, تو کہتا ہٹاؤ یہ مٹی. سر کہاں لے جائیں؟ کہتا ہے دوسرا گڑھا کھودو اس میں ڈال دو. سر اس کی مٹی کہاں جائے گی, تیسرا کھود دو. یہ کوئی وے تو نہیں ہے نا, یہ کیا وے ہوا, یہ تو کوئی وے نہیں ہے. کیونکہ سوچ ٹیکٹیکل سے آگے نہیں جاتی. پھر نا قائد اعظم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تمہارا کام نہیں ہے پالیسی اور پلاننگ کرنا, وہ سویلینز کا کام ہے, کیونکہ سویلینز اس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. اب انہوں نے چونکہ سویلینز کو انڈرمائن کرنا شروع کر دیا, اور وہ نواز شریف جیسے کدو لانے شروع کر دیے جنہیں نہ ٹیکٹیکل کا پتہ ہے, نہ اسٹریٹجک کا پتہ ہے, نہ پالیسی کا پتہ ہے, نہ پلاننگ کا, تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں تو کچھ آتا نہیں ہے تو ہم ہی کر لیں. لیکن ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اس لیے ہوتی نہیں ہے. جی شعیب آپ بات کر رہے تھے. جی نہیں, میں اسی بات کر رہا تھا, آپ لوگ بات کر رہے تھے نا. دیکھیں اگر ہم مسلمان ممالک سے باہر بھی دیکھیں نا, امریکہ نے اپنا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے, کیونکہ پہلے تو عرب دنیا کے اندر اس کا امریکہ کی کرنسی کیا ہے, عرب ممالک کیا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس اڈے بنائیں گے, دیٹ ول گیو یو سیکیورٹی. اس وقت امریکن اڈوں کی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور امریکنز ایک چیز ان کی بڑی مزے کی بھی ہے اور بڑی عجیب سی ہے کہ یہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہیں. کویت نے کہا کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی امریکن وہ فائر نہیں ہو رہا, ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ. تیسرے دن آگے وہاں پہ وہ ہائی مارز لے کے سپاہی فائر کرتے رہے ہیں. تو یہ دوسروں کو, جو ان کے اپنے ساتھی ہیں, ان کو بھی گندا کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی نہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے سر, اپنے مفاد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جی لیکن اس میں آپ عرب ممالک سے باہر بھی دیکھیں نا, اس وقت اگر آپ جو دنیا میں بڑے ایشوز تھے, تائیوان ہے, کوریا ہے, اور ویسٹ ایشیا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کوریا سے, جس کے اوپر کچھ عرصے پہلے تک ان کو کہہ رہے تھے کہ بھی آپ ہمارے سارے ہتھیار رکھو کیونکہ آپ کے اوپر کبھی بھی نارتھ کوریا حملہ کر سکتا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے. اب ان کو کہا کہ بھئی یہ جو میزائل سسٹم ہے یہاں پہ انہوں نے تباہ کر دیا, ہمیں چاہیے تو ہم یہ واپس لے کے جا رہے ہیں. اب ساؤتھ کورین بیٹھے ہوئے کہ یار اگر یا تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے ہمیں مفت میں ویسے ہی ہمارے اوپر یہ تھوپے, اور اگر ہمیں ضرورت تھی تو کیا ہماری کوئی ورث نہیں ہے, آپ ہمارے چیز لے کے کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا دفاع کرنا ہے. ابھی نارتھ کوریا حملہ کر دے تو کیا کریں گے. بالکل, اور یہی کچھ تائیوان والے بھی دیکھ رہے ہیں. تو امریکہ نے اپنی جو ایک بنایا تھا نا, اپنا ایک امیج بنایا تھا پروٹیکٹر کا, وہ چیز تباہ ہو گئی ہے. لیکن اس کے اندر ایک دوسری بات ہے جو ہم آج کے پروگرام میں شاید بہت زیادہ ڈسکس نہ کر پائیں, کیونکہ وہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل کیوں, میرے اپنے
میں جو کچھ پڑھا اب تک اور جو کچھ سمجھا ہوں، امریکہ اسرائیل کو مطلب ایک تو ان کا وہ انٹرنل وہ ہے نا ان کے کرسچن زائنسٹ ہیں، دوسری تیسری ایشوز ہیں، لیکن اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کو دیکھتا ہے ایک امریکن اڈے کے طور پہ، انسنکبل ایئر کرافٹ کیریئر. اور اس کے پیچھے ایک دوسری چیز ہے پیٹرو ڈالر کی، کہ امریکن کرنسی جو ہے وہ دنیا کی کرنسی کس طرح بنی ہے. وہ ان ممالک کے ساتھ ایک ڈیل کی گئی کہ سعودی عرب جو ہے وہ صرف پیٹرول ڈالر میں بیچے گا، دنیا میں کہیں پہ بھی جو کوئی مطلب ناروے بیچ رہا ہے انگلینڈ کو، لیکن وہ بیچیں گے ڈالر میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ امریکن کرنسی جو ہے اس کی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں اس کا ایک الگ سٹیٹس بنتا ہے، ڈیمانڈ بڑھتی ہے. ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اور امریکہ کے پاس ایک ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں اگر آپ کا بجٹ بیلنس نہ ہو رہا ہو، آپ نئے پیسے نہیں چھاپ سکتے کیونکہ اس سے انفلیشن آ جاتی ہے. امریکہ کو وہ ایشو اس طرح نہیں ہے کیونکہ ان کے ڈالر کی ڈیمانڈ باقی دنیا میں ہر وقت رہتی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سے اربوں میں اب یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہم نے معاہدے کیے تھے ان کا ہمیں کیا فائدہ ہوا. وہی جو آپ نے بالکل بات صحیح کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ ان کی چیزوں کی ہم حفاظت کر رہے تھے. تو یہ وہ ہوتا نا وہ بوتل سے جب جین نکل جائے، جب آپ کا ذہن کھل جائے تھوڑا سا تو پھر وہ بند کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں تو کہ آپ کو پاکستان اور انڈیا کی جو جھڑپ ہوئی تھی نا بہت مختصر سی، جو امریکیوں نے انڈینز نے انہوں نے مل کے پلان کی تھی، ساری پورا سٹیج ڈرامہ تھا سارا. اس میں سب سے بڑا بینیفیشری تھا چائنا، سب سے بڑا بینیفیشری، جو خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا. کوئی بڑک نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں، کوئی ڈرامے بازی نہیں. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پرائم منسٹر عمران خان کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے کہ بھائی جان خاموشی سے کام کریں، پہلے اپنا کپڑے ٹھیک کریں، لسٹ سنبھالیں انہیں، اس کے بعد دوسروں کی بات کریں. تو چائنا ول ایمرج ایز اے ویری ویری اسٹرانگ پارٹی ان دس ہول تھنگ. ابھی صرف چائنا کو تیل جا رہا ہے ایران سے، اور ان سے جہاں سے بھی ہو کے جا رہا ہے صرف چائنا کو جا رہا ہے. تو چائنا اب اس لیے اپنی ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہاٹ بیٹل گراؤنڈ بھی مل گیا تو وہ کرے. تو میں ان سب ملکوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو غصے میں آ جاتے ہیں اور پڑھ کے مارنا اور ڈانٹنا اور چیخنا شروع کر دیتے، خاموشی سے اپنے مقصد پہ نظر رکھیں، خاموشی سے کام کریں. جی عمر. ایکچولی یہ لاسٹ پروگرام میں مین سم اپ تو یہی تھا نا کہ خاموشی میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ اپنی ڈائریکشن رکھیں، اپنا گول سیٹ رکھیں، بیک فٹ پہ آپ اپنا کام کرتے رہیں. اور وہ یہی چل رہا ہے ابھی اس وقت. جی بالکل. سعودیہ بھی یہی کر رہا ہے، چائنا بھی موسٹ پروبیبلی یہی کر رہا ہے ان آل آف دس. یہاں پہ کرنسی کی بات، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جن از آؤٹ آف دا بوٹل، مجھے جیسے آج کل جو دن چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے پنڈورا کا باکس کھل گیا ہو اور اس میں سے بہت چیزیں نکل رہی ہیں، سب چیزیں اپوزٹ ہو رہی ہیں. جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہمیں حفاظت دے رہے ہیں، ایکچولی ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. آل از ٹرن، سب کچھ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں آج کل جو سامنے آ رہی ہیں دے آل اپوزٹ. جو ہم نے سوچ رکھا تھا اس کے اپوزٹ چیزیں نکل رہی ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے ابھی جیسے کرنسی، ابھی جو اپ کمنگ ٹائم میں ڈیجیٹل کرنسی پہ بہت زیادہ فوکس ہے. کافی ٹائم سے ڈنمارک ایٹ لیسٹ کوشش میں ہے کہ کیش لیس سوسائٹی ہو جائے، کیش لیس سوسائٹی ہو جائے، کیش لیس ہو جائے. کبھی انویسٹمنٹس گولڈ میں انویسٹ کرو، سلور میں انویسٹ کرو، اور ساری ڈیجیٹل کرنسیز، بٹ کوائنس، یہ سب کچھ. تو ابھی جو ڈائریکشن امریکہ ابھی ڈیجیٹل آئی ڈی آلسو، یہ بھی ابھی اس پہ بھی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے امریکہ میں. تو ان کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے ہم کو ان چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ why are we pushed to go into this direction. I think آپ نے جو چھیڑ دیا، آپ کا معلومات کا ماشاءاللہ ذخیرہ اتنا وسیع ہے.
کہ اس پہ ہمیں ایک اور فل پروگرام کرنا پڑے گا. آج میرا خیال ہے ہم اس میں بھی ایران کے اور اس خطے میں جو کچھ ہونے والا ہے اور امریکیوں کی جیسے امپیریل پاور شیٹر ہوئی ہے اس کے بعد، اب یہ کبھی واپس آنے والی نہیں ہے. اب جو ہے اب ٹرمپ وغیرہ کو اپنی فکر پڑ جائے گی، ڈومیسٹکلی بہت ویک ہو گئے ہیں. اب الیکشن آنے والا 6 مہینے میں الیکشن ہے اور امریکہ میں 2 سال کھینچتے ہیں الیکشن کرنا. تو جیسے ہی 26 کا مڈ ٹرم خرچ ختم ہوگا تو پھر 28 کے الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی وہاں سے. تو اب انہیں اس کی فکر پڑ جائے گی سب کو کہ یار الیکشن کیسے بچانا ہے. تو اب کسی نہ کسی طرح ایران سے معافیا ماں کہ ایرانیوں نے تو کہا ہے، ابھی ان کے جو ریولیوشنری گارڈ کے اسپوکس پرسن نے ابراہیم، کیا نام تھا ان کا یار میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا ہے کہ 10 سال کے لیے تیار ہیں ہم جنگ کے لیے. معافی کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی. 10 سال انہوں نے کہا، 10 سال تو آگے ہی نہیں گئے. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. اب تم ادھر امریکہ میں تو 5 لاشیں آئی نا، ابھی تو انہوں نے چھپا لی ہیں. لوگ مرے، بڑے کوشش کر رہے ہیں چھپانے کی، لیکن یہ سامنے آنی ہے، چھوڑ نہیں رہے. یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں، ڈیموکریٹائزیشن آف نیوز ہوا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ڈاکیومنٹڈ، ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، آپ چھپا ہی نہیں سکتے. ایبسلیوٹلی. تو پاکستان کی طرف آئیں شعیب بھائی، آپ کچھ کامنٹ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کیا ابھی یہ ان سب چیزوں کا کیا اثر، ابھی شارٹ ٹرم کیا اثر پڑے گا؟ لانگ ٹرم تو بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت تو یہ ہے کہ جس طرح زیاد بھائی بات کر رہے تھے نا امریکنز کی، پاکستان میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. یہ لوگ صرف ہفتہ اور مہینہ اور خان کے کیس اگلے مہینے لگا دیں، 3 مہینے میں لگا دیں، 2 ہفتے بعد لگا دیں، کوئی دوسری چیز کرنی ہے، مطلب یعنی ہر چیز کو آگے پش کرتے جائیں تاکہ ہمارے تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے. تو آپ اس طرح طاقت رکھ سکتے ہیں، آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے، آپ پلاننگ آپ کی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ دیکھیں مطلب یعنی جس طرح جاپان ہے کہ انہوں نے 50 ایئر پلان بنائے تھے، پاکستان میں 5 ایئر پلان ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. اب 5 ہفتے بعد کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اس وقت تو جو ہمارے پاکستان میں حکمران ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ تھوڑی دیر اور، لیکن ایک پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں. اس میں کچھ لالچ کی بھی بات ہے، جس سے زیاد بھائی نے بات کی تھی نا کہ دیکھیں دنیا میں اگر آج کچھ ہوا ہے نا جس سے قیمتیں بڑھیں گی، آپ کے پاس تو جو کچھ آپ نے بیچنا ہے وہ کبھی کا خریدا ہوا ہے، تو اس کی قیمت بڑھانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. لیکن یہ لوگ غیر اخلاقی ہے، وہ غیر اخلاقی حرکت ہے. غیر اخلاقی ہے بہت، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس تھوڑے سے پیسے اور نکال لیں ہم. تو اور یہ بھی ایک بڑی مطلب انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ دیکھیں ایک بالکل الگ بات ہو جائے گی لیکن صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ ہم ہیں، یہاں پہ ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس پہ قیمتیں کم کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں وہ چانس ہوتا ہے کہ اب تو پیسے نکال لیں، اب قیمت دگنی کر دو. کئی لوگ تو پورے سال کے لیے نکال لیتے ہیں اسے ایک سیزن. لیکن جو اس میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اکنامک تھیوری پڑھیں، اگر آپ سستا کر کے زیادہ بیچیں گے وہ زیادہ فیوریبل بھی ہے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، لیکن آپ کی اپنی جیب کے لیے بھی بہتر ہے. تو مطلب یعنی وہ ایک لالچ کے اندر وہ کرتے ہیں نا، ایک وہ کہانی ہے ایک بندر کی جو ہاتھ ڈالتا ہے بادام کے اس میں، اب اتنے زیادہ پکڑ لیتے ہیں بادام کہ وہ نکال نہیں سکتا، لیکن وہ اس کو یہ ہے کہ میں چھوڑوں گا تو یہ میرے کم ہو جائیں گے. تو ہم اس بندر کی طرح سوچتے ہیں کہ بس جو مجھے مل سکتا ہے ایک دفعہ میں سب کچھ مل جائے. تو اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا لمبے اس میں سوچیں تو اس میں لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے اور اپنا بھی. ہما آپ جی انکلوڈنگ ریمارک دینا چاہیں گے؟ آپ جو ابھی بات کر رہے تھے نا جی، ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ انسرٹنٹی کا بہت وہ زیادہ ہے، تو وہ یہ مشرف کے ٹائم پہ میر ظفر اللہ خان جمالی ہوا کرتا تھا پرائم منسٹر، اس نے بنایا تھا شوکت عزیز سے پہلے. تو انسرٹنٹی وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ تھی کہ روز شام کو کہتے ہیں ظفر اللہ مشرف سے پوچھتا سر کل کم تے آنا ہے کہ نہیں آنا.
برے حالات. جی عما, ابھی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن ریپ اپ کریں پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ. تو آپ بتائیے لاسٹ ورڈز آپ کے کیا ہونے والا ہے خطے پہ, آپ جو جیسے دیکھ رہی ہیں کہ حالات میں کیا ہونے والا چیز ہے. مجھ کو لگتا ہے یہ میرا اپنا ذاتی پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جنگ بالکل ختم نہیں ہونے والی. یہ جنگ ایران نہیں ان کو چھوڑیں گے, اور مجھے لگتا ہے امریکہ will lose this war. ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اینڈ ہوپ فلی سعودیہ از ود ایران بیہائنڈ دا سین. ابھی وہ سامنے آئیں گے, میدان میں کھل کے کھیلیں گے کہ نہیں, یہ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کا جو شارٹ ٹرم ایفیکٹ ہے, آئی فیل ان کا تو بیڑا غرق ہونے والا ہے, اس وجہ سے کہ ہم دوگلے ہیں, ہم سٹینڈ نہیں لیتے. سو ڈپینڈز آن دا سٹینڈ. ابھی میرا بہت ذہن میں کچھ دنوں سے چل رہا ہے, ایک عمران خان کا کلپ میں نے دیکھا جہاں پہ وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ دا موسٹ ڈینجرس اینڈ اسٹوپڈ تھنگ امریکن کین ڈو از اٹیک ایران. تو انہوں نے بہت اچھے اس کلپ میں بتایا کہ اس کا پوری دنیا میں کیا اثر پڑے گا. سو ابھی مجھے لگتا ہے یہ ابھی حالات جیسے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہو گیا ہے, جو بھی ہوا اچھا ہو گیا. اب یہ جیسے بیلنس سے آؤٹ ہو گیا, اب ہم ایکچولی مسلمس ہیں, وی ہیو دی اپر ہینڈ. تو اب یہ معافیاں تلافیاں مانگیں گے امریکن اپنے الیکشن کے چکر میں. نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو اٹلی اور فرانس کو انہوں نے آگے کیا, کیونکہ ان کی ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں سنی, بالکل ان کا ترلا کر کے آگے کیا. تو اب ایٹ لیسٹ یورپ میں تھوڑی سی وہ حیا آئے گی کہ یار ہماری بھی کوئی ویلیو ہے, ہم بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, صرف ہمیں امریکہ کا پٹھو بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب یہ چیزیں تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں گی, the world order will be different. It is different. America will never achieve that position again. Never ever. ختم ہو گئی. شیٹر دیکھیں, آئینہ ہے, یہ آئینے کی طرح ہوتا ہے, اس میں آپ عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا. آئینہ توڑ دیا انہوں نے, کرچی کر دیا وہ اس آئینے کو. اب یہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نتن یاہو اور اس کا بن گویر جو وزیر ہے, وہ ابھی تک منظر عام پہ آئی نہیں ہے. کل انہوں نے ایڈیاٹرک سی ویڈیو ایک ریلیز کی. اب کہتے جی بڑے یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے اسرائیلی. وہ ویڈیو انہوں نے ریلیز کی ہے, وہ میرا خیال ہے گاؤں میں بیٹھا ہوا بچہ بھی اے آئی یوز کر کے بنا سکتا ہے. 6 انگلیاں نتن یاہو کی, اور وہ اسٹوپڈ سی باتیں کر رہا ہے اس میں. تو ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے, لیکن کوئی ان کی بات نہیں کر رہا. اس نے ابھی کہا ہے کہ جی ہم نے تو یہ مجتبی علی آیت اللہ مجتبی خامنہئی کو بھی مار دیا ہے, وہ بھی کرتے. اس طرح کی باتیں کریں, ٹوٹل بوکھلائے ہوئے ہیں. تو جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہوگا امریکیوں کے ساتھ, وہ امریکیوں کے ساتھ جو نا تو ہو چکا. دیکھیں کمزور آدمی مار کھاتا رہے تو یہ کچھ کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب بڑے بدماش کو کوئی آہستہ سے چھوٹی بھی بات کر دے نا, تو پھر وہ بڑے بدماش کی ختم ہو جاتی ہے ساری. تو وہ ہو چکا ہے. اب جو عمران خان نے کہا تھا نا, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی افسوس کی بات یہ ہے جو کہ ڈینمارک جیسے میں نے بتایا بھی ہے پہلے بھی کہ اٹس لٹل بٹ کمپلیکیٹڈ, کیونکہ یہ الائز تو ہیں امریکہ کی. ابھی یہاں کی جو نیوز ہے اس میں تو صرف یہ ڈینش نیوز میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ایران نے جی اسرائیل پہ کتنے حملے کر دیے ہیں, اسرائیل پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کتنے پرابلم میں جا رہے ہیں, وہ ایران ظلم کر رہا ہے, تو آل دیٹ. لیکن جی سوری, people are not stupid anymore. یہ فرق آ گیا ہے نا. جب یہ 7 اکتوبر کے بعد یہ شور شرابہ مچا رہے تھے, ایک سرٹن ٹائم, 1 سال انہوں نے کیا, 1.5 سال کیا, اب اتنا عرصہ گزر گیا. ناؤ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, اتنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے. وی ہیو سو مچ ڈاکیومنٹیشن ناؤ آن واٹس گوئنگ آن. تو آپ آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے نا کبوتر اور بلی والا حساب. اسٹوپڈ تو میں پہلے بھی نہیں تھے لوگ, اگنورینٹ تھے پہلے, انہیں فیل کرتے تھے. جی ہاں جی شعیب ریپ اپ کریں. جی نہیں دیکھیں, جس طرح جب آپ یار آپ کو میں نے پہلے بھی کہا نہیں سے نہ شروع کیا کریں بات, پہلے سے شروع جی دیکھیں, جب آپ ایک آئیڈیا آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ بہت کچھ اس آئیڈیا کو کنفرم کرنے لیے آپ بہت سی باتیں مانتے جاتے ہیں. تو ہم نے, پوری دنیا نے امریکہ کی بہت سی باتیں مانی ہوئی تھی. جو ان کا ایک سیلف امیج ہے وہ انہوں نے بڑے اچھی طرح سے پیش کیا ہے. انہوں نے ہالی ووڈ کی مدد سے ہمارے ذہن میں بہت کچھ بٹھایا ہوا ہے.
جو ہم مانے یا نہ مانے ہمارے ذہن میں ہے. امریکی پیکیجنگ اور پریزنٹیشن کے ایکسپرٹ ہیں. اور وہ چیز جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. مطلب یعنی میں اپنے آپ کو کئی دفعہ پکڑتا ہوں. میں جس طرح آج جو شروع میں بات کر رہا تھا ویسٹ ایشیا کی, یہ میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود استعمال کروں یہ, کیونکہ مڈل ایسٹ کلونیل سوچ سے آپ نکلنا, کلونیل سوچ سے وہ ہے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں جو ایرانی انہوں نے کیا ہے نا, اس سے ایک, کیونکہ ان کے ہاں ایک ریسسٹ وہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. میں اس کا شعیب, اس کی فلپ سائڈ آف دا کوائن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. عمران خان یہ کہتا جب میں نے ٹیم جوائن کی تھی تو مجھے پڑھاتے تھے کہ ان سے بچ کے آ گئے نا, ہارے بغیر آ گئے, تو یہ بس ہارنا نہیں ہے ان سے, جیت کا تو سوچتے ہی نہیں تھے. جی بالکل. اور یہی بات ہے نا کہ یہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک. تو اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے ہم اب تک آزاد نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ ایک اسٹرگل جاری ہے. اور عمران خان نے اس کے اوپر ایک تحریک شروع کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ کہیں پائے تکمیل تک پہنچے گی. 2 نسلیں یار, اب تو 2 نسلیں عمران خان کے سائے میں جوان ہوئی ہیں. بالکل. عمران خان کے اور 3 نسلیں ایران کے سائے میں جوان ہوئی ہیں. بالکل. لیکن ایران کے اس میں بھی یہ ہے بھائی کہ میرے خیال میں ایران کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے امریکہ کی فریمنگ قبول کر لی تھی. ایبسلیوٹلی. لیکن امریکہ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اب جو حملہ کیا تھا جس کے اندر بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ کیا, اس کے اوپر کس طرح اس کو ڈینائی کرتے رہے, اس کو ایران کے اوپر ڈالتے رہے. تو یہ جو سارے سٹیپس ہیں, اس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں. میں جا کے پڑھتا ہوں اس پہ ٹویٹر پہ, دوسری جگہوں پہ لوگوں کے کامنٹس. ایک تو مسلمان ہے نا, نان مسلمز بھی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ مطلب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اس طرح کے بم استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ چیز تو آپ اتنے سالوں سے لبنان میں کر رہے ہیں, اتنے عرصے سے غازہ میں کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی ہے, یہ اپنے اوپر آئی ہے تو آپ کو مسئلہ نظر آنے لگ گیا. تو یہ ہے کہ لوگوں کی جو پبلک ایٹ لارج ہے, پبلک ایٹ لارج بری کبھی نہیں ہوتی, لیکن وہ اگنورنٹ ہوتے ہیں. تو ان کا اگنورنس جو ہے وہ یہ 3 سال کی جو قتل عام ہوا ہے غازہ میں, اس نے آنکھیں کھول دی ہیں, اور دنیا دوبارہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تھوڑا ایڈ آن کرنا چاہوں گی جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں ایکچولی سمجھتی ہوں کہ یہ جیفری ایپسٹین کی جو فائلز کھلی ہیں اس میں کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے فٹافٹ جنگ شروع کر دی ہے. I actually believe this. That's one of the factors. ایپسٹین کی فائلز میں یہ آیا ہے کہ اس نے اپنے آئرلینڈ پہ ٹیمپل بنایا ہوا تھا جہاں پہ یہ ایک گوڈس جو ہے بال کے نام سے اس کو یہ سیکریفائس کرتے رہے ہیں بچے, ٹھیک ہے. اور ایران میں جو پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں پہ انہوں نے اس بال کا بنا کے اسٹیچو اس کو آگ لگائی ہے, اور 2 دن بعد انہوں نے وہ بچوں کا اسکول اڑا دیا, جو بہت لوگ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں was the sacrifice for بال. ہم کچھ چیزوں کو قرآن کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو اسٹیچو بال ہے اس کا قرآن پاک میں مینشن ہوا ہے. پلس ہم یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اوکے جو سائنس ہے اپ ٹو قیامت ان میں کون کون سی چیزیں ہوں گی. اور مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی وی آر موونگ فرام دا اسمالر سائنس ٹو دا بگر سائنس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کو میں تھوڑا مذہب کے اینگل سے بھی دیکھتی ہوں کہ وی آر وارنڈ ان دا قرآن اباؤٹ دیز تھنگس کہ یہ ہوں گی. سو آئی تھنک اے پارٹ آف دس واز آلسو ٹو کور اپ دا ایپسٹین شٹ, کیونکہ پورا فوکس انہوں نے جنگ کی طرف کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک وجہ کبھی بھی نہیں ہوتی. جنگ جو ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کمپلیکس وجوہات ہوتی ہیں, تو کئی چیزیں ساتھ مل کے چلتی ہیں. تو آپ نے اس سے بات کی کہ جو کچھ ان فائلز کا جو ریلیز ہو رہی ہیں ان کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس کے اندر جو ایک انٹرنل پریشر بن رہا ہے امریکہ میں, اس سے فوکس ہٹانے لیے بھی تھا. لیکن اس کے اندر میں آخر میں ایک پریڈکشن کرنا چاہوں گا جو بڑا خطرناک کام ہوتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ٹوٹلی مس کر جائے اس کے اندر,
لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے، نہ کرتے ہوئے، کہتے ہوئے یہ فوجیں اتارنے لگے ہیں آپ. مطلب کئی دفعہ ایک جنگ کی اپنی لاجک ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید وہ کر دیں گے اور وہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اگر انہوں نے کیا. مجھے لگتا ہے ابھی یہ بلف کر رہے ہیں. نہیں، بلف تو کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا جو اندازہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کی اپنی ایک لاجک بن جاتی ہے، اور آپ نے کیا پہلے سوچا تھا اور آپ نے پہلے کیا پلان کیا تھا وہ اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، پھر اس کے جواب میں کچھ ہوتا ہے آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اب میں نے جو آخری پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ 2500 میرینز بھیج رہا ہے، اور یہ شاید وہاں ایک جزیرہ ہے جس کے اوپر ایران کے تیل کے بہت بڑے ذخیرے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں. تو دیٹ از دا روڈ ٹو گراؤنڈ ٹروپس. تو لیکن دیکھیں، خیر اللہ مالک ہے. Of course, جہاں پہ پیس بنانا چاہتے ہیں ادھر ان کو آئل مل جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا دوبارہ سے. نیکسٹ ٹائم وی وڈ لائک انوائٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ باتیں جو ہے نا یہ جتنی ہم نے ختم کی ہیں اس سے زیادہ نئی کھل گئی ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں اور بات کرنی پڑے گی انشاءاللہ. وی وڈ لائک ٹو نو نیکسٹ ٹائم آپ سے کہ یورپ میں دیکھیں ہر جنگ کی نا کوئی لیگل ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے مورل ایسپیکٹس ہیں، ایتھیکل فائنینشیل ایسپیکٹس ہیں. تو یورپ میں اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا لوگوں میں اور ڈفرینٹ حکومتوں میں کیا وہ کموشن ہے یا ایموشنز کیا ہیں اور کیا ہونے والا ہے، اس پہ بات کریں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ایوری ون تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ. خدا حافظ.